آخر میرا پڑھائی میں دل کیوں نہیں لگ رہا؟ آخر میرا دھیان کیوں نہیں لگ رہا؟ میں پڑھتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں، پھر بھول جاتا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ یہ سوئیاں کیوں چبھ رہی ہیں؟ یہ سوئیاں، ایسا لگ رہا ہے کہ کانٹے، آخر کیا ہوا ہے؟ چینٹیاں چلنے جیسا لگ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کہیں کوئی دل کا پرابلم یا اور کچھ تو نہیں ہو گیا؟ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اس کے لیے۔ اتنی تھکاوٹ کیوں ہو گئی ہے مجھے آخر؟ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ لگتا ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہی چاہیے۔ نہ میرا کنسنٹریشن لگ رہا ہے پڑھائی میں، نہ مجھے چیزیں یاد ہو رہی ہیں پڑھائی میں۔ پتہ نہیں B12 فیٹ سولوبل تھا، واٹر سولوبل وٹامن تھا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہی چاہیے تھکاوٹ اور ان سب کی کمپلین لے کر۔ السلام علیکم، اگر آپ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس وٹامن کی کمی یہ سمٹمز کاز کروا رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح پہچانا، وٹامن B12 ڈیفیشنسی، وٹامن B12 کی کمی۔ اب میں آسان الفاظ میں بتانے لگ رہا ہوں کہ وٹامن B12 کیسے ہماری باڈی میں کم ہو جاتا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ہماری باڈی میں کم ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ پایا جاتا ہے چکن، میٹ اور جتنی بھی جو ہمارے گوشت ہوتا ہے، جو ہم گوشت کھاتے ہیں اور انڈے کھاتے ہیں، اس میں وٹامن B12 مینلی پایا جاتا ہے۔ اور بھی سورسز ہیں، مگر جو لوگ ایگز اور گوشت نہیں کھاتے یعنی ویجیٹیرینز اور ویگنز، ان میں وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی بہت کامن ہے۔ اس میں کیا کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا، سنسناہٹ پاؤں میں، کانٹے چبھنا، سوئیاں چبھنا، یا تھکاوٹ بہت زیادہ، یا کنسنٹریشن، دھیان نہ لگنا پڑھائی میں یا اور کسی چیزوں میں دھیان نہیں لگنا، اور ڈپریشن، انزائٹی اور یاد نہیں رکھ پانا چیزوں کو، تو یہ سارے سمٹمز ہیں، ساری نشانیاں ہیں کہ آپ میں وٹامن B12 کی کمی ہے۔ مگر یہ وٹامن B12 کی کمی صرف انہی میں نہیں ہوتی جو کہ ویجیٹیبلز کھاتے ہیں، یا پھر یہ ایک اور بیماری میں اس کی کمی ہو سکتی ہے جو کہ آپ کو میں بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ وٹامن B12 کا نارمل فنکشن کیا ہے اور یہ ہمارے لیے کیوں اتنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ ہمارے خون کو بنانے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو خون میں میگالو بلاسٹک انیمیا ہو جاتا ہے، یعنی خون کی کمی ہونے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے تھکاوٹ بہت ہو جاتی ہے انسان کو۔ دوسرا، یہ ہماری نروز یعنی جو اعصاب ہیں ہمارے، اس کو بھی ڈیولپ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی جیسے کہ فار ایگزامپل آپ کو کوئی کانٹا چبھا، یا ایون میں نے ایسے کر کر ایک ہاتھ لگایا اپنی انگلی پر، تو یہ اب آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرا ہاتھ لگا ہے؟ تو دراصل یہاں پر یہ نروز ہوتی ہیں، یہ اعصاب کا کام ہے۔ نروز یہاں سے سگنلز لے کر دماغ تک لے کر جاتی ہیں، تو یہ جو دماغ میں لے جانے والا سسٹم ہے، اعصاب کا سسٹم، یہ سارا خراب ہو جاتا ہے۔ جب یہ سارا خراب ہو جاتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کانٹے چبھ رہے ہیں، یہ ایک اور سمٹم آ گیا۔ اور دوسرا، نروس سسٹم، یہ جو میں نے اعصاب کی بات کی، یہ آپ کی میموری، یہ آپ کی جو کنسنٹریشن، جو دھیان دینے کی صلاحیت ہے، اس کو بھی ختم کر جاتا ہے، کیونکہ نروس سسٹم کو صحیح طریقے سے ڈیولپ نہیں ہونے دیتا، نروس سسٹم میں خرابی پیدا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے میموری یعنی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، کنسنٹریشن نہیں بن پاتی، ڈپریشن ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں۔ اب صرف بھائی یہی نہیں، اس میں ایک اور بھی چیز ہے، اگر وہ چیز کم ہو جائے تو بھی وٹامن B12 کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جب بھی ہم نے کوئی کھانا کھایا تو اندر دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دو آدمی تلواریں لے کر کاٹ رہے ہیں چیزوں کو، اور پھر وہ یعنی واش روم کے ذریعے نکل رہا ہے اور ہمارے خون میں اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ مگر ایسا نہیں ہوتا، میں ابھی آپ کو بتانے لگ رہا ہوں وہی چیز کیا ہے۔ جب بھی ہم وٹامن B12 اسپیسیفکلی ہم بات کریں گے، جب بھی ہم وٹامن B12 کھاتے ہیں تو وٹامن B12 ہم باہر سے لے رہے ہیں، یعنی ایکسٹرنزیکلی ہم اس کو لے رہے ہیں۔ اب اندر ایک فیکٹر بن رہا ہوتا ہے ہمارے معدے کے اندر، جس کو انٹرنسک فیکٹر بولتے ہیں۔ اگر اس انٹرنسک فیکٹر، اب یہ انٹرنسک فیکٹر کا کیا کام ہوتا ہے، اس کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے کہ جیسے انٹرنسک فیکٹر وہ ایک فیکٹر ہے جو کہ وٹامن B12 کو اٹھائے گا، اور جو آنتوں کے اندر جو ریسپٹرز لگے ہوئے ہیں، یعنی آنتوں میں سے خون میں جانے کے لیے اس کا سفر طے کروائے گا۔ یعنی اس کی مثال ایسے دے جا سکتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو کسی آفس میں الاؤ نہیں ہے، مگر ایک بندہ ہے، وہ وہاں کا بڑا جو ہے وہ جانا مانا بندہ ہے، اس نے بولا ہاں بھائی یہ اپنا ہی بندہ ہے، چلو اس کو جانے دو ورنہ ہمارا آفس کا کام نہیں ہو پائے گا۔ تو ایسے انٹرنسک فیکٹر کو پتہ ہوتا ہے، کیا پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو وٹامن B12 ہے یہ ہمارے خون بنائے گا، یہ خون بنائے گا، یہ جو ہے وہ نرو جو اعصاب کی کمزوری ہے اس کو دور کرے گا، اور یہ ساری چیزیں کرے گا، اور ان سمٹمز سے بچائے گا، ان نشانیوں سے بچائے گا جو کہ ابھی ڈسکرائب کی ہیں میں نے آپ کو۔ تو یہ بالکل ایسے ہی کام کرتا ہے۔ تو اگر انٹرنسک فیکٹر نہ ہو اور وٹامن B12 ہم لے رہے ہوں پورا، تو بھی مسئلہ ہوتا ہے۔
اب یہ کن کن دوائیوں سے یہ ہو سکتا ہے گا؟ فار ایگزامپل اگر آپ میٹفورمن یوز کر رہے ہیں، جو کہ ڈائبٹیز والے جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتے ہیں موسٹلی وہ لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں میٹفورمن ایک دوائی، اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے پرنیشیس انیمیا جس کو بولتے ہیں، یعنی وٹامن B12 کی کمی، یا پھر یہ اومیپرازول جو رائزک آپ لیتے ہیں PPI پروٹون پمپ انہیبیٹرز یعنی رائزک کے نام سے جو آتی ہے عام طور پر، یہ رائزک بھی یہ انٹرنس ویکٹر کی کمی کروا سکتی ہے اور وٹامن B12 کی کمی ہو سکتی ہے ہماری باڈی میں۔ تو یہ تھا بھائی وٹامن B12، اس کی کمی بہت زیادہ کامن ہے، تو اپنی ڈائٹ کو بہتر سے بہتر بنائیں، اور یاد رکھیے گا جو نان ویج ہے وہ دودھ کا گلاس، اگر ایون ایک دودھ کا گلاس بھی آپ پی رہے ہیں تو تقریباً ایک دن کی 50% جو وٹامن B12 کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ میں دوبارہ ایک بار آپ کو جو ویجیٹیرینز ہیں ان کو بتا دوں کہ کیا کیا لے سکتے ہیں، چنا، فرمنٹڈ فوڈ، اچار ہو گیا، لسی، دہی، یہ ساری چیزیں۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ کو، تو لہٰذا شیئر ضرور کر دیے گا بھائی۔ تھینک یو۔